حسب ربی جل اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کو غافل گمان نہ کرے، گمان نہ کرو، اپنے دماغوں میں یہ نہ بٹھاؤ کہ اللہ غافل ہے۔ یعملون الظالمون، ان کاموں سے جو کام ظالم کرتے ہیں۔ ہرگز ہرگز اللہ کو غافل نہ سمجھیے ان کاموں سے جو ظالم کرتے ہیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دنیا پر بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے بے رحم لوگ آئے ہیں۔ سر فہرست میں نام آتا ہے فرعون کا۔ کون نہیں جانتا فرعون کو، اس کے ظلم کو کون نہیں جانتا۔ قرآن پاک میں ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ وفی ذالک بلاء کبیر، اور اس میں تمہارے لیے بڑی بلا تھی۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ فرعون ظلم کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنا ظلم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یذبحونکم ابناءکم، وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا۔ اور آگے بڑھیے، فرعون نے کیا ظلم کیے؟ بنی اسرائیل میں آئیے، بنی اسرائیل کے لوگوں کو فرعون اپنا کام کرواتا تھا، ان کو مزدوری نہیں دیتا تھا، ان کی مزدوری نہیں دیتا تھا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ اور وہ گمان کیا ہوا تھا کہ میرے پاس تو طاقت ہے، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اللہ نے اس کو دکھایا، اور جب اللہ رب العزت نے دریائے نیل کے اندر اس کو غرق کر دیا تو اللہ نے بتا دیا کہ ظالم لوگ جو کام کرتے ہیں یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے بے خبر ہے، بلکہ اللہ رب العزت ہر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دیتا ہے اور دنیا کے اندر ہی دیتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، نمرود جو وہ اپنے آپ کو رب کا دعویٰ کرتا تھا، رب کہلواتا تھا۔ روایت مختلف ہے، ایک روایت کے اندر ہے کہ انہوں نے 70,000 بچوں کو ذبح کروایا، ایک روایت کے اندر ہے کہ انہوں نے 7,000 بچوں کو۔ بہرحال اس نے بھی بچوں کو ذبح کروایا تھا، اس نے بھی بچوں کے اوپر ظلم کیا، وہ بچوں کو مارتا تھا، ظلم کرتا تھا۔ بڑی طاقت تھی، سلطنت اس کی تھی، فوج اس کی تھی، رعایا اس کی تھی، سپہ سالاری اس کی تھی، حکومت اس کی تھی۔ حکومت کے زور پر اس نے بچوں کو ذبح کروایا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ رب العزت غافل ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس ظالم کے، اس نمرود کے، اس بادشاہ کے، اس کی سلطنت کا خاتمہ اللہ رب العزت نے ایک مچھر کے ذریعے اس کے گھمنڈ کو چکنا چور کر دیا، اور اللہ نے بتا دیا کہ کوئی بھی ظالم یہ نہ سمجھے کہ اللہ ظالم کے ظلم سے بے خبر ہے، بلکہ اللہ رب العزت ہر ظالم کو دنیا کے اندر ظلم کی سزا دے کر ہی رہتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، زمانہ آتا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا۔ حضور کے زمانے کا فرعون کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں فرعون رہا ہے، میرے زمانے کا فرعون ابو جہل ہے۔ ابو جہل حضور کے زمانے کا فرعون ہے۔ لوگ، عرب کے لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے، حکمت کا باپ۔ اس کی باتوں کو سننے کے لیے بڑے بڑے دور سے لوگ آتے تھے، کہتے تھے یہ بڑا فصیح و بلیغ ہے، اس کی بات میں ہمارا کام کی باتیں ہوں گی۔ لوگ اس کی باتیں سننے کے لیے آتے تھے۔ پورے عرب کے اندر اس کی عزت تھی، ابو الحکم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لیکن وہ ظالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، تو اللہ رب العزت کے پیارے رسول نے اس کو ابو الحکم سے ابو جہل بنا دیا۔ پہلے تو ہوگا حکمت کا باپ، لیکن اس وقت وہ جہالت کا باپ ہے، جہالت کا باپ۔ اس کے اندر اتنا گھمنڈ تھا، حضور نے ایک مرتبہ ایک وادی میں اس سے کہا ان قریب وقت آنے والا ہے تو تم ہمارے ہاتھوں قتل ہو گے۔ ابو جہل نے کہا اے محمد، تم اور تمہارا رب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس ظالم کی یہ کلمات، نعوذ باللہ، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ غافل ہے۔ اس کو پتا تھا کہ میں اپنی بازو کے زور سے لوگ میری عزت کرتے ہیں، اس کے ذریعے محمد میرا کچھ نہ کر سکتے معاذ اللہ۔ لیکن اللہ رب العزت نے، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا بدر کے میدان کے اندر اس ظالم کے گرو کو چکنا چور کروایا اللہ رب العزت نے۔ تو انصاری صحابہ کے بچوں سے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہوں نے اس ظالم کا سر کاٹا، اور وہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ اللہ غافل ہے مجھ سے، لیکن اللہ نے اس کو بھی سزا دی۔ اور آگے بڑھیے، یزید کا زمانہ آتا، اس نے ذبح کیا حضرت علی اصغر کو، بچے ہیں وہ بھی۔ فرعون نے ذبح کیا بچوں کو، اس کو غرق کر دیا گیا۔ نامون نے ذبح کیا بچوں کو، اس کو غرق کر دیا گیا۔ اب یزید کی باری آتی ہے، یزید نے بچوں کو بھی غرق کر دیا۔
اس کو غرق کیا. حضور نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یزید نے کیوں قتل کیا؟ یزید نے حضرت امیر معاویہ کے بعد حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا اے یزید سن، تو جب میرے بعد تو خلافت تب ہی کر سکتا ہے، پہلے تو 3 لوگوں سے بیعت لینا. ایک حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور حضرت امام حسین. اگر یہ تیری بیعت کو قبول کریں تو تو خلیفہ بن جانا، ورنہ تو چپکے سے بیٹھ جانا. روایتوں کے اندر آتا ہے حضرت امیر معاویہ نے صرف اتنی رائے دی تھی، لیکن اس ظالم نے بڑا شاطر تھا، بڑا ظالم تھا، جانتا تھا کہ میں فاسق و فاجر ہوں، شرابی ہوں، مجرم دیکھتا ہوں، ننگی ننگی عورتوں کے ناچ دیکھتا ہوں، امام حسین میرے ہاتھ پر بیعت نہ کریں گے. اس نے کہا کیوں نہ امام حسین کو شہید کر دیا جائے، ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ میں بادشاہ بن جاؤں، میری خلافت ظاہر رہے. اس ظالم نے یہ ارادہ کیا اور اس ظالم نے حضرت امام حسین کے پاس بیعت مانگی. بیعت کے لیے اس نے امام حسین کو بلوایا. پہلے بیعت کیا ہوتی تھی؟ جیسے اس دور میں مرید کرنا بیعت ہوتا ہے، اس دور میں جو مرید کرتا تھا وہی بادشاہ ہوتا تھا. حضور کے زمانے میں، حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں، حضرت مولا علی کے زمانے میں، حضرت امام حسن کے زمانے تک یہ بیعت ہوئی. اس کے بعد بیعت دو حصوں میں تقسیم ہوئی. ایک بیعت بادشاہ کے پاس چلی گئی، ایک صوفیاء کے پاس آ گئی. بادشاہوں والی بیعت دیکھتے ہیں کہ اسلامی سلطنتیں نہیں ہیں، لیکن وہ صوفیاء علماء نے اس بیعت کو اپنے مریدین، اپنے خلافاء کے ذریعے امت مسلمہ تک پہنچایا ہے. آپ تاریخوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا امام حسین نے بیعت دی تھی حضرت امام زین العابدین کو، امام زین العابدین نے بیعت دی تھی حضرت امام باقر کو، امام باقر نے بیعت دی تھی امام جعفر کو، امام جعفر نے بیعت دی تھی امام موسیٰ علی کاظم کو. ایسے ہی بیعت چلتے چلتے غوث پاک کے پاس آئی، غوث پاک سے اعلیٰ حضرت کے پاس آئی. اعلیٰ حضرت نے مفتی اعظم ہند کو بیعت دی تھی، مفتی اعظم ہند نے حضرت تاج الشریعہ کو دی تھی، تاج الشریعہ نے اسد میاں تک کو دی تھی. اب اسد میاں اور پھیلا رہے ہیں. یہ بیعت وہ والی بیعت تھی جو صوفیاء نے، جو علماء نے، جو علماء کرام نے امت تک پہنچایا. انہوں نے اپنا حق نبھا دیا، لیکن اس ظالم بادشاہوں نے اس بیعت کو نیست و نابود کر دیا. اسلامی سلطنتیں وہیں تباہ ہو گئی. آج کہیں نہیں ہے اسلامی سلطنت، بہت کم ممالک میں رہ رہے ہیں. بہرحال امام حسین کو بلوایا گیا، صرف بیعت مانگی گئی تھی امام حسین سے. حسین کو بیعت کر لو نصیحت جہاد. امام حسین نے فرمایا کہ میرا سب کر سکتا ہے کہ میں فاسق و فاجر کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا. اب یہ سوال آتا ہے کہ امام حسین کربلا کے میدان کے اندر 72 لوگوں کو لے کر گئے، جس میں 21 افراد ان کے گھر کے تھے، باقی صحابہ کے بچے، باقی صحابہ تھے. تو صرف یزید نے امام حسین کے سر کاٹنے کی بات کری تھی، امام حسین سے بیعت مانگی تھی. تو امام حسین نے علی اسد کو شہید کو کروایا، امام حسین نے حضرت اکبر کو شہید کو کروایا، امام حسین نے حضرت عباس کے بازو کو کروایا، امام حسین نے حضرت قاسم کی زبانیں کو کروایا. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین اپنی قربانی دے دیتے، حضرت عباس کو بچا لیتے، امام حسین اپنی قربانی دے دیتے، حضرت علی اسد کو بچا لیتے، امام حسین اپنی قربانی دے دیتے، حضرت علی اکبر کو بچا لیتے. لیکن امام علی مقام نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو سنیے جواب اس کا. حضور نے فرمایا تھا کہ حسین و منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حضور نے اپنے بارے میں فرمایا تھا انا رحمت للعالمین، میں رحمت للعالمین ہوں، دنیا کے لیے رحمت ہوں. جو مجھے مانے اس کے لیے بھی رحمت، نہ مانے اس کے لیے بھی رحمت. حضور ہر ایک کے لیے رحمت ہے. شاعر کہتا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے، اسی عالم میں بھی آ جاتے جو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. مسلمانوں اپنے اس نصیب میں فرفار کرو کہ اللہ کا رسول تم میں ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے لا نعذبہم وانت فیہم، اے محبوب جب تک تو ان کے درمیان ہے میں تو عذاب نہیں دوں گا. ورنہ پہلے کی امتوں کو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کی امت تباہ و برباد کر دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت تباہ و برباد کر دی گئی، صالح علیہ السلام کی امت تباہ و برباد کر دی گئی. آج جو ہم گناہوں پہ برا کرتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، چولیاں بھی کرتے ہیں، تیری میری برائیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم سلامت ہیں. اس کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارا کوئی ذاتی قدر خوبی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم خاموش ہیں اور ہمارے اوپر عذاب نہیں آتا، بلکہ اللہ رب العزت کے حبیب کی مہربانی ہے. وہ رحمت للعالمین کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے جو مانے اس کے لیے بھی رحمت، جو نہ مانے اس کے لیے بھی رحمت. امام حسین نے فرمایا تھا کہ میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں اور حضور سب کے لیے رحمت ہے. میں رحمت مسلمانوں کے لیے بھی ہوں اور میں یزیدیوں کے لیے بھی رحمت ہوں. ہو سکتا ہے ان یزیدیوں کو خون بہانے کا شوق ہو تو یہ میرے عباس کا خون بہا لے اور اس میرے خون سے
خون ہے جس نے حسین کو شہید کر دیا، اس نے اسلام کو شہید کر دیا، اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی، وہ بالیقین جہنم میں جائے گا. لیکن بالاتفاق اور کوئی حضرت عباس کو قتل کرے تو اور وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، وہ جنت میں جا سکتا ہے. حضرت امام حسین نے یزیدیوں کو بچایا کہ میرے عباس کو لے لو، مجھے چھوڑ دو، اور مجھے قتل کیا، مجھے شہید کر تم دار جہنم میں جاؤ گے. امام عالی مقام نے کہا تمہارا عباس سے دل نہیں بھرا ہے تو قاسم کو لے لو، قاسم کی زبانی کو لے لو، اس کی زبانی کو لوٹ لو کہ میرے خون سے باز آ جاؤ. تم نے مجھے شہید کیا تو دار جہنم میں جاؤ گے. اگر تم نے قاسم کو شہید کر دیا ہے، اب بھی میں تمہیں دعوت ایمان پیش کرتا ہوں، آؤ اسلام میں داخل ہو جاؤ نئے طریقے سے. اللہ رب العزت تمہاری غلطی کو معاف کر دے گا، تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. وہ ظالم پھر بھی نہ مانے. امام علی مقام نے حضرت علی اکبر کو بھی پیش کر دیا، حضرت علی اکبر کی زبانی کو اڑا دیا، لیکن وہ ظالم تب بھی دل نہیں بھرا. امام علی مقام نے کہا ہو سکتا ہے عباس سے ان کا دل نہ بھرا ہو سکتا ہے علی اکبر سے ان کا دل نہ بھرا ہو، وہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے دماغ میں یہ بات آتی ہوگی کہ بڑے بڑے لوگ تو تکلیفوں جھیل لیتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے دماغ میں یہ بات آتی ہو کہ بڑے لوگ تھے، یہ طاقتور لوگ تھے، مولا علی کے بھائی بیٹے تھے، ان کے اندر طاقت تھی، انہوں نے اس قوت کو، اس ظلم کو ہمارے سہ لیا. کسی بچے کو لاؤ، حضرت امام حسین حضرت علی اکبر کو بھی پیش کر دیا، ظالموں اس بچے کو لے لو، میرے قتل سے باز آ جاؤ. اگر تم نے مجھے شہید کر دیا تو بے عین ہی تم نے حضور معاذ اللہ کو شہید کر دیا، اور جس نے حضور کو شہید کیا اس نے اسلام کو شہید کیا، اور جس نے اسلام کو شہید کیا وہ دار جہنم میں جائے گا. امام علی مقام نے اتنے لوگ قربانیاں دی، نہیں مانے یہ لوگ، یہ ظالم. میرا امام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صافہ مبارکہ مانتا ہے، اپنے ہاتھوں میں ذوالفقار حیدری لیتا ہے اور گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور کہتا ہے زینب یہ قبیلہ تیرے حوالے ہے، یہ خاندان تیرے حوالے ہے اور میں اللہ کے حوالے ہوں. میرے امام چلے گئے. آج ذرا اندازہ کریں، آج ہمارے پاس ہر ایک پولیس والا آ جائے، ہماری آوازیں بند ہو جاتی ہیں، وہیں 4-5 آ جائیں تو ہم سے بول بھی نہیں ملتا. لیکن میرا امام 22,000 کے لشکر کے سامنے کھڑا ہے، لشکر جرار جن کے پاس نیزے بھی ہیں، جن کے پاس تیر بھی ہیں، جن کے پاس تلواریں بھی ہیں، جن کے پاس نیزے بھی ہیں، جن کے پاس بھالے بھی ہیں. امام کے پاس قرآن پاک لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے. میرے امام اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے، کوفہ کے اندر بیعت کرانے کے لیے گئے تھے. میرا امام کی شجاعت کو دیکھیے، کربلا سے ہمیں صبر بھی ملتا ہے تو ہمت بھی ملتی ہے. گزری نہیں شہداء میں کربلا، بلکہ ہمیں ہمت و حوصلہ دیتا ہے. میرا امام اکیلا 22,000 کے لشکر کے سامنے کھڑا ہے. میرے امام کی آواز بس نہیں ہے. میرے امام جاتے ہیں، جانے کے بعد میں جو مدینہ العلم کا بیٹا ہو، جو حضور کا نواسہ ہو، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہو انا مدینہ العلم والی میں بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو دیکھو اس دروازے کے علم کا کیا علم ہے. میرا امام جانے کے بعد میں کہتا ہے کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں. عام آدمی بول بھی نہیں سکتا، اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، لیکن میرے امام نے حضرت علی اصغر کی لاش کو اٹھایا، حضرت علی اکبر کی لاش کو اٹھایا، حضرت قاسم کی زبانی کو اٹھایا، حضرت عباس کے بازو کو اٹھایا. اتنی تکلیفوں کو برداشت کیا، بھوکے پیاسے بھی ہیں. اس میدان کے اندر سکینہ کی پیاس بھی دکھائی دیتی ہے میرے امام کو، حضرت زین العابدین کا بخار بھی نظر آتا ہے. پھر اس کے باوجود وہ شجاعت کا علمبردار، وہ امام علی مقام جس کا باپ فاتح خیبر ہو، جس کے باپ کے نام کے نعرے فرشتوں نے لگائے ہو، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار لگائے ہو، وہ امام کی آواز سنو. امام کیا کہتا ہے کہ اگر تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہو، اے ظالمو تم مجھے پہچانو. تم بھی اسلام کو کلمہ پڑھتے ہو، میں بھی اسلام میں کلمہ پڑھتا ہوں، تم بھی میرے نانا کو مانتے ہو، میں بھی اپنے نانا کو مانتا ہوں. کیا بتاؤ میرے حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں؟ بتاؤ نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا، نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم نماز حضور پاک نہیں پڑھو گے، تمہاری نماز مکمل نہیں ہوگی. تو بتاؤ تم نماز حضور پاک پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج محمد پر، وعلی آلہ، اور حضور کی آل پر درود بھیج. میں ظالموں بتاؤ کہ میں حضور کی آل ہوں کہ نہیں ہوں؟ تمہاری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے مجھ پر درود پاک پڑھے بنا، اور تم آج مجھے قتل کرنے آئے ہو. اپنی نگاہوں سے اس لالچ کی پٹی کو ہٹاؤ اور دیکھو کہ میں تمہاری
تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، مجھے قتل نہ کرو، اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے نہ رگو، ورنہ کل میں تمہیں نہیں دیکھ پاؤں گا، کیونکہ تم ڈائریکٹ جہنم میں جاؤ گے، کیونکہ تم نے مجھے قتل کر دیا، تم نے بعین ہی اسلام کو قتل کر دیا، اور اسلام کو قتل کرنے والے کی سزا صرف جہنم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، نعرہ حیدری۔ میرے امام نے تقریر کی، اس کے بعد وہ ظالم کہنے لگے اے حسین ابن علی ہمارا وقت برباد نہ کرو، بلکہ آؤ ہمیں نماز جمعہ پڑھنا ہے۔ وہ ظالم نماز جمعہ بھی پڑھنے والے تھے اور امام حسین قتل کرنے والے تھے۔ اس کے بعد ان ظالموں نے میرے امام حسین کے لیے مقابلے کے لیے پہلوانوں کو بھیجا۔ میرے امام نے جب میمنہ پر حملہ کیا تو میمنہ کا میمنہ صاف کر دیا، میسرہ پر حملہ کیا تو میسرہ کا میسرہ صاف کر دیا۔ شمر بول اٹھا اے ظالموں کیا بھول گئے ہو، یہ علی کا بیٹا ہے، اکیلے کسی سے نہیں لڑ سکتے، اس کو چاروں طرف سے گھیر لو اور تیر برساؤ۔ ایک وقت میں سینکڑوں تیر اس سائڈ سے آ رہے ہیں، ہزاروں تیر اس سائڈ سے آ رہے ہیں، چاروں طرف سے ہزاروں تیر آ رہے ہیں۔ میرا امام بیچ میں تنے تنہا کھڑا ہے، امام کے بدن پر ہر طرف سے تیر آ کر لگ رہے ہیں۔ البتہ روایتوں میں آتا ہے کہ میرے امام کے بدن مبارک پر 72 تیر لگ گئے تھے۔ میرے امام کا وجود گھوڑے سے نیچے اتر جاتا ہے، میرے امام گر جاتے ہیں۔ شمر آ کر آپ کی پیشانی پہ، آپ کی چھاتی مبارک پر بیٹھ جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں شمر رک جا، وقت کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے جمعے کا وقت ہے۔ اور امام حسین کہتے ہیں 2 منٹ رک جا ذرا، مجھے اپنے رب سے بات کرنے دے۔ امام حسین نے سجدہ کیا، ایک سجدہ کیا تو سر کو اٹھا لیا، اس نے کہا اے امام پاک تم جب بھی سجدہ کرتے تھے بہت لمبا سجدہ کرتے تھے، اس وقت تم نے اتنا چھوٹا سجدہ کیوں کیا؟ تو میرے امام نے فرمایا اے ظالم تو یہ نہ سمجھے کہ حسین ڈر کے مارے نماز میں لگ گیا کہ میں نماز کے اندر ہوں تو مجھے قتل نہ کر سکے گا، بلکہ حسین نے اتنا چھوٹا سجدہ اس لیے کیا تاکہ تو یہ نہ سمجھے کہ حسین ڈر گیا ہے، بلکہ حسین کو اپنے رب سے ملنے گیا تھا۔ بہرحال جب میرے امام نے دوسرا سجدہ کیا، ایک ظالم آگے بڑھا اور اس ظالم نے آپ کے سر مبارک کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام پاک کے تنے مبارک پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا، سر کو اٹھا لیا گیا، دمشق کے بازار میں یزید کے سامنے اس سر کو رکھا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا اپنے کی حفاظت کر رہی تھی۔ یزید نے کہا حضرت زینب سے دیکھو تمہارے بھائی نے میری بات نہیں مانی، ذلیل و رسوا ہوا اور اللہ نے مجھے عزت دی نہیں کر گیا۔ اب سنو مدینہ العلم کی بیٹی کا فرمان، میرے امام علی مقام کی بہن جب بولتی ہے، حضرت امام حسین کی بہن جب بولتی ہے تو کیا بولتی ہے؟ یزید شام کے دربار میں حضرت زینب فرماتی ہے وَيُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اے ظالم سن لے، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، اللہ ہی کے دست قدرت میں بھلائی ہے۔ اے ظالم سن لے، تیرا ذکر نیست و نابود ہو گیا، کل صبح قیامت تک نماز ہوتے رہیں گی، جمعے کے خطبوں میں میرے نانا کا نام آئے گا، میرے بھائی کا نام آئے گا، لیکن دنیا تجھے بھول جائے گی، لیکن دنیا تجھے بھول جائے گی۔ جب امام علی مقام کی بہن نے یہ بات کہی، حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں میرے پاس ایک نابینا صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اے بشیر کیا حضرت علی آ گئے ہیں؟ ذرا غور کرو، حضرت زینب جب بولی تو آواز کا بھی پردہ کیا، بولی تو حضرت علی کی آواز میں بولی، جو نابینا صحابی تھے وہ امتیاز نہیں کر پائے، یہ علی بول رہی ہے، زینب بول رہی ہے۔ کیا خوب کہا ہے شاعر نے، سدرا پر جبریل علی بول رہے ہو جیسے، حکمت کے گوہر بول رہے ہو جیسے، دربار دمشق میں وہ زینب پر خطاب، منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے۔ آواز کا بھی پردہ کیا حضرت سیدہ زینب نے، لیکن ان ظالموں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کافلے کو واپس کر دیا مدینہ شریف کے اندر، اور آپ مدینہ شریف کے اندر آئی۔ 6 سال گزرے تھے، مختار سقفی نام کا ایک شخص اٹھا، اس نے علم بلند کیا، جس لوگوں نے امام حسین کو مارا ان سب کو مارا۔ اللہ کا قہر نازل ہوا مقافل نسل ظالموں کے اعمال سے۔ وہ ظالم تو بے خوف قدر تھے کہ ہم 22,000 ہیں، ہمارے ساتھ یزید ہے، ہمارے ساتھ گورنری ہے، ہمارے ساتھ حکومت ہے، ہمارے ساتھ سلطنت ہے، ہم تو کبھی ہو گئے۔ وہ لالچی لوگ اس دنیا کو جمع کرنے کے چکر میں امام علی مقام کو شہید کر دیا۔
اب اللہ رب العزت کا قہر آیا مختار سقفی کی شکل میں. اس نے ایک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا، وہ غولی جس نے امام پاک کو تلوار ماری تھی. اس نے اس کو بلایا ظالم کو اور کہا پتہ تو امام پاک کو مارا تھا؟ کہنے لگا میں نے نہیں مارا تھا، بلکہ میں تو صرف پیسوں کے لالچ میں میں نے کہا تھا کہ میں نے مارا. مختار سقفی نے اس کو بہت مارا، کہا کہ سچ سے بتا کس نے مارا تھا. وہ ظالم کہنے لگا میں نے نہیں مارا تھا. مختار سقفی نے اس کو مضبوط کے کتوں کو چھوڑ دیا. اس کو مٹی تک نصیب نہیں ہوئی، اس کے گوشت کو کتے کھا گئے. اور آؤ شمر جس نے حضرت امام حسین کو اوپر پانی بند کیا، جب وہ پکڑا گیا تو مختار سقفی نے کہا تو یہ ہے نا وہ ظالم جس نے حسین ابن علی کے اوپر پانی بند کیا تھا. وہ کہنے لگا رہے مجھے معاف کر دو تم میرے دوست ہو. اس نے کہا تم نے رسول کے نواسے کے اوپر دیا نہیں دکھائی تو میں تیرے اوپر دیا کیوں دکھاؤں. مختار سقفی نے کہا کہ اس کو 3 دن تک پیاسا رکھا جائے. 3 دن تک شمر کے جوشن کو پیاسا رکھا گیا. اس کے بعد اس کی زبان منہ سے باہر نکل آئی. اس کی زبان منہ سے باہر تھی اور وہ کہہ رہا تھا الاکش الاکش الاکش، پیاس پیاس پیاس، آئے میں پیاس سے ہلاک ہو جاؤں گا. مختار سقفی نے کہا تھا کہ میرے پاس 10 کتے ایسے ہیں جن کو میں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھلایا ہے، ان کتوں کو اس کے اوپر چھوڑ دو. ان کتوں کو اس کو چھوڑ دیا گیا، وہ بھی کتوں کی غذا بن گیا. یہ تھے امام علی مقام کے دشمن جن کو اللہ رب العزت نے کسی کو کتے کی غذا بنایا تھا، کسی کو شیر کی غذا بنایا، کسی کو بھیڑیے کی غذا بنایا. انہیں مٹی تک نصیب نہیں ہوئی. اور آؤ امام علی مقام کو، حضرت امام علی مقام کے دربار میں جاؤ. کربلا شریف کے اندر ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ آتے ہیں اور میرے امام کے دربار میں سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکہ یا حسین، السلام علیکہ یا حسین. امام حسین پر سلامتی پہلے بھی نازل ہو رہی تھی، درود و سلام نازل ہو رہا تھا. نماز کے اندر ہر ایک نے میرے امام پر سلامتی بھیجی. اب آج جب اعلیٰ حضرت کی باری تو میرا امام کیا بولتا ہے؟ وہ حسین جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھ السلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھ السلام.